نمبر 34، اپنے فرقے کی تعریف۔ ان کل فرقۃ تدعی انها الناجیہ فاکذبهم اللہ بقولہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین ثم بین الصواب بقولہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ ہر فرقے کا اس چیز کا دعویٰ کرنا کہ وہ نجات یافتہ ہے، یہ بھی جاہلیت ہے۔ ہم جنت میں جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں، بس پہنچنے کی دیر ہے، تو یہ جو ہے یہ جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے۔ ہم ایک چیز کے حق ہونے کو بتا سکتے ہیں، لیکن ہم جنت میں جا رہے ہیں، ہماری نجات ہو چکی ہے، ہم نہیں بول سکتے۔ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس چیز پر پکڑ کر لے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہذا اپنی نجات کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جس منہج پر ہم ہیں، جس چیز کو ہم نے صحیح سمجھا، اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اس کو پختہ طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ ہم نجات یافتہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، یہود کہتے تھے ہم نجات یافتہ ہیں، نصارہ کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کی دلیل لاؤ، اگر تمہاری نجات ہو چکی ہے تو دلیل لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بات کو واضح کرتے ہوئے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، بلکہ وہ شخص کامیاب ہے جو اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دے، اللہ کی طرف پھیر دے، اور ساتھ ہی وہ بھلائی کرنے والا بھی ہو۔ یعنی قرآن کریم میں فرمایا، اللہ نے پوری تفصیل بیان کی، اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، یہ کہتے ہیں کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، ان کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جانے والا۔ جس پر یہ لیبل ہوگا وہی جنت میں جائے گا، کسی لیبل سے آدمی جنت میں نہیں جاتا ہے، آدمی ایمان و عمل سے جنت میں جاتا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، اللہ نے فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ بس ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کے جھوٹ ہیں، یہ محض تمنائیں ہیں، یہ محض تمنائیں ہیں۔ ان سے کہیے اپنی دلیل تو لاؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ یہ کس نے تم سے کہا کہ یہودی اور نصرانی ہوگا تو ہی جنت میں جائے گا؟ یہ تو بعد میں آیا ہے، اس سے پہلے والوں کا کیا ہوگا پھر؟ تو لیبل دین اور انسان کی نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، بلکہ بات یہ ہے کہ جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف پھیر دے، اللہ کے تابع کر دے، اور وہ بھلائی بھی کرنے والا ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس متعین ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ لیبل لگا کے جنتی بن جاؤ گے، زبانی جمع خرچ کر کے تم جنتی بن جاؤ گے، ایک نام اپنے لیے اختیار کر لیا اور اس کی بنیاد پر کہو گے کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ نہیں، دو چیزیں کرنی پڑیں گی۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، بلکہ وہ شخص جو اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے ابن کثیر وغیرہ نے کہا یہ اس بات کی دلیل ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے اخلاص ضروری، اس سے مراد اخلاص ہے کہ جو آدمی مخلص ہو، اس کا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے، وہو محسن، اور وہ بھلائی کرنے والا بھی ہو، اخلاص کے ساتھ اس کا عمل بھلائی ہو جس کو نبی نے بھلا بتایا ہو، یعنی نبوی سنت کے مطابق وہ ہو۔ لہذا جس کا عمل اخلاص اور اتباع، اخلاص نیت، اتباع سنت، جس کے عمل میں، جس کی زندگی میں دو چیزیں ہوں، اللہ فرماتا ہے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو یہ ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نجات کا مدار اپنے اخلاص، توحید کے کمال اور اعمال میں سنت کی پیروی پر رکھے، نہ یہ کہ آدمی کوئی لقب اپنے لیے لے لے اور اس لقب کو ہی نجات کا ذریعہ بنا لے۔ وہ کوئی ٹکٹ نہیں ہے، کوئی اسٹیکر اپنے اوپر لگا لے اور کہ میں جنتی جنتی لکھ کے اس پہ لگا دے جنتی ہو جائے گا۔ کوئی آدمی ہاتھ میں کوئی پاس بنا لے اور اس پہ کہے جنتی، اور اس کو پلٹائیں تو کہے ہاں
اہل حق یا نمازی، کوئی نمازی ہو جائے گا اس کی وجہ سے، کسی لیبل سے، کسی ٹکٹ سے آدمی جنتی نہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، کہ نہ تمہاری تمناؤں پر موقوف ہے کچھ، نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر ہے، یعنی تمہاری کتنی بھی تمنائیں ہو جنت کی، تم کو عمل کرنا پڑے گا، برائی کرو گے جہنم، نیکی کرو گے جنت۔ انسان کے لیے عمل ہے، اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے، اس کا خاندانی شرف، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے۔ جو عمل میں پیچھے ہو جائے وہ خاندان کی بنیاد پر آگے ہوگا نہیں، اللہ کے ہاں مقام عمل کی بنیاد پر ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کے ساتھ لوگ کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن بیٹا نہیں مانا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام نے سفارش کی، اے اللہ وہ میرے گھر والوں میں سے، انہ من اہلی، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے۔ اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل نیک نہیں تھا، اس کا عمل صالح نہیں تھا، اس کے عمل خراب تھے، وہ لائق نہیں ہے آپ کے گھر والوں میں سے کہلایا جائے۔ تو چاہے نبی کا بیٹا ہو، نجات نہیں ہوگی، رشتہ داری نجات کا ذریعہ نہیں ہے، محض کوئی لقب نجات کا ذریعہ نہیں ہے، کسی پیر کی نسبت لے لینا نجات کا ذریعہ نہیں ہے، اپنا تعلق کسی سے جوڑ لینا خاندانی نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ نجات کا ذریعہ اگر ہے تو ایمان و عمل ہے، عمل میں اخلاص ہو اور نبی کی سنت ہو، یہ دو چیزیں اگر ہیں تو آدمی کا عمل مقبول بھی ہے اور اس کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ لہذا جاہلیت میں ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو حق بتاتے تھے، ہم لوگ صحیح ہیں، ہمارا گروہ صحیح ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی بنیاد نہیں، بس میں اس میں ہوں اس لیے صحیح، میرا گروہ کیوں صحیح؟ اس لیے کہ میں اس میں ہوں۔ تو بلا بنیاد، بے بنیاد، بلا سبب، بغیر کسی دلیل کے اپنی مانی ہوئی چیز کو خیر نجات کا ذریعہ سمجھ لینا، یہ اہل باطل کا طریقہ ہے۔ اہل حق کا طریقہ کیا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور اگر یہ دکھائی دے کہ جس پر میں ہوں وہ غلط ہے تو اس کو چھوڑتے ہیں۔ تو یہ سلف کا طریقہ ہے کہ جب بھی اپنی خطا واضح ہو جائے چھوڑ دیا اس کو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا پاؤں کی انگلیوں کا وضو میں خلال ہے، کہا لیس ذلک علی الناس، ضروری نہیں لوگوں کے لیے یہ چیز۔ ان کے ساتھ طالب علم تھے، انہوں نے بیان کیا، لیکن ایک حدیث ہے، کیا حدیث ہے؟ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی انگلیوں کا مسح خلال کیا ہے۔ کہا اچھا، یہ تو بڑی اچھی حدیث ہے، یہ حسن حدیث ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی ان سے یہ سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ ہاں پاؤں کی انگلیوں کا خلال وضو میں ہے۔ اہل حق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کو نہیں چھوڑتے ہیں، اور اگر خطا ثابت ہو جائے تو فوراً حق کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اسی لیے ان کو اہل حق کہا جاتا ہے۔ حق کو چھوڑ کے آپ اہل حق میں سے نہیں ہو سکتے۔ اہل حق ہونے کے لیے حق کو اپنانا پڑتا ہے، اور کبھی اپنی انا کو، اپنے مقام کو، اپنے تاج کو، اپنی گدی تخت کو روند کر حق کی طرف بڑھنا پڑتا ہے، تب جا کر اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، تب جا کے آدمی اہل حق میں سے ہوتا ہے۔ یہ بھی غلط ہے کہ ایک انسان عزت ملتی ہو تو حق مانے، اور عزت نہ ملتی ہو، ذلت اور پٹائی ملتی ہو تو حق کو نہ مانے، یہ بھی برا ہے۔ حق قبول کرنے کے لیے اور اہل حق میں سے ہونے کے لیے آدمی کو نفع نقصان سے بالا تر ہو کر حق کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ مفاد اور مضرت کو دیکھنے سے آدمی اہل حق نہیں ہوتا، دیکھیں گے فائدہ ہوگا تو مانیں گے، نہیں ہوتا تو نہیں۔ زیادہ لوگ اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میں بھی اٹھاؤں گا، زیادہ لوگ اگر مانتے ہیں تو میں بھی مانوں گا، نہیں۔ جہاں بھیڑ وہاں میں، دیکھیں گے زیادہ کہاں کون جا رہا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں منتظرین، قوم میں بیٹھے رہتے، دیکھتے ہیں، دیکھیں گے کون غالب آتا ہے، کون کدھر جاتا ہے۔ میجورٹی اگر، میں تو پہلے ہی بولتا تھا
آدمی کیا کرتا ہے، میں پہلے ہی معلوم تھا مجھ کو صحیح ہے، پھر آئے کیوں نہیں، میں دیکھ رہا تھا کون صحیح ہے کون غلط، اچھا پکڑا گیا، کون غالب آتا ہے۔ تو بعض اوقات انسان حق کے قبول کرنے میں اتنی تاخیر کرتا ہے کہ پھر موت آ جاتی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو اپنے فرقے، اپنے فکر کی تصویب کرنا بے جا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بھی اہل باطل کا طریقہ تھا۔ اور آخری چیز میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے، آخری چیز یہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس کو آخری کر دیں جو ابھی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائے، کیونکہ اگلے جو نکات ہیں وہ آپس میں مربوط ہیں، تو انشاءاللہ اس کو آگے سے شروع کریں گے۔ تو یہ 34 نکات ہمارے ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑے اصولوں میں سے ہے۔ اس کے بعد بہت ساری چیزیں آئیں گی جو ضمناً یعنی برائیاں، عملی کوتاہیاں ان کی تھیں، انشاءاللہ اس کو ہم آگے ذکر کریں گے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ جزاک اللہ خیرا۔